اس کو علم نہیں کہتے، اس کو ہنر کہتے ہیں۔ تو اصل علم یہ ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کر لیا۔ اور دوسری بات، آپ نے زندگی میں کبھی یہ احساس نہیں کرنا کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے، ہم غریب اور مسکین مولوی ہیں، حافظ ہیں۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کی عزت رکھی ہے تو اسی علم کے اندر رکھی ہے۔ میں ایک بہت بڑے پاکستان کے حکمران کی قبر پر پہنچا، آپ یقین کیجیے قبر کے اوپر مٹی اڑ رہی تھی اور ہم 4-5 بندوں کے علاوہ کوئی بندہ وہاں مغفرت کی دعا کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن جب بھی نام آتا ہے صحابہ کرام کا، ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ائمہ کرام کا نام آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے جو موجودہ اکابرین رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سند المحدثین قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ صرف دین کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ کبھی آپ نے کسی دنیا کے بادشاہ کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ اس کا نام لے کر لوگ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہوں۔ یہ صرف دین کی خدمت کرنے والے ان علماء کرام کی اس محنت کا نتیجہ ہے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم یا رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے بھی اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے حق میں بھی لوگ دعائیں کریں گے اور کہا کریں گے رحمت اللہ علیہ۔ اگلی بات، آپ نے کبھی یہ ذہن میں نہیں رکھنا ہم حافظ بن گئے، مولوی بن گئے تو کھائیں گے کہاں سے۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں عالم، وہ میاں والی سے جا رہے تھے راولپنڈی کی طرف، ہائیس میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے ان سے بحث مباحثہ شروع کر دیا کہ مولوی کھاتے کہاں سے ہیں۔ خیر گفتگو چلتی رہی، گاڑی روانہ ہوتی رہی، بالکثر جب وہ بندہ اترنے لگا نا جو ہمارے مولانا صاحب سے بحث کر رہا تھا، اس بندے کے ہاتھ میں سیب کا شاپر تھا، اس میں سیب تھے، کچھ اس نے کھائے تھے کچھ اس میں بچے ہوئے تھے۔ تو اس نے گاڑی سے اترتے وقت مولانا صاحب کو کہا کہ یہ سیب آپ کھا لینا، میری تو منزل آ گئی ہے، اتر رہا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے کہا آپ سارا راستہ مجھ سے بحث کرتے آئے کہ مولوی کہاں سے کھاتے ہیں، یہ دیکھو ایسے مولوی کھاتے ہیں کہ تیرے ہاتھ سے اللہ مجھے سیبوں کا شاپر دے رہا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد فرماتے تھے کہ جو اللہ جنگل کے خنزیروں کو اور جنگل کے جانوروں کو روزی دے رہا ہے، جو دین کی خدمت کرے گا اللہ اسے بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ میں ایک جملہ سنایا کرتا ہوں میاں والی میں اپنے سامعین کو، وہ صحیح بھی ہے اور مذاق کا مذاق بھی ہے، لطیفے کا لطیفہ بھی ہے۔ میں ان دوستوں کو کہا کرتا ہوں بیانات میں، کماتے تم ہو اور کھاتے ہم ہیں، کماتے تم ہو اور کھاتے ہم ہیں۔ سارا دن محنت، سارا دن مزدوری، دکاندار صبح سے لے کر شام تک دکان کھول کر بیٹھا ہے، گاہک آ رہے ہیں ان سے بحث مباحثہ ہو رہا ہے کہ جی اتنے کی فلاں، نوکریوں والے پریشان، اب کماتے وہ ہیں اور مولانا صاحب سوئے ہوئے ہیں، ٹھک ٹھک ٹھک، استاد جی یہ آپ کا ناشتہ ہے، استاد جی یہ دوپہر کا کھانا ہے۔ بلوچستان سندھی کے اندر میرے ایک دوست ہیں،
تو دسترخوان پر جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو 18 قسم کے کھانے موجود تھے. میں نے گنے، میں نے ان کو کہا شاہ صاحب 18 قسم کے کھانے اپنے دسترخوان پر جمع کر دیے. تو میرے میزبان شاہ صاحب نے مجھے کہا حضرت میں جس مسجد کا امام ہوں نا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے یہ محکمہ جنگلات کی مسجد ہے اور میرے جتنے مقتدی ہیں یہ بڑے بڑے آفیسر ہیں. تو ہر افسر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ امام صاحب میرے گھر کا کھانا کھائیں. اب کیسے کھاؤں؟ تو وہ تمام اکٹھے اپنے گھر کے کھانے بھیج دیتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا آپ چکھ لیں. تو بڑے بڑے افسر ایک قسم کا کھانا کھاتے ہیں، اللہ مجھے دونوں وقت 18 قسم کے کھانے کھلاتا ہے. یہ بیٹا دین کی خدمت کی وجہ ہے. اگر ہم دین کے خاطر نہ ہوتے تو اللہ کیوں ایسی نوازشات کرتا. جو میں نے آپ کو آخری بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص سے نیت پیدا کرے. قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے جو ہمارے بیٹے ہیں یا علماء کرام جو درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رضا بہت ضروری ہے. ہمارے استاد ہیں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی محمد صاحب جالبی سیدہ وجدہ رحیم یار خان میں ایک مرتبہ ان کے ہاں حاضر ہوا، بڑے شفیق ہے مجھ پر. تو انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا میرے دونوں بیٹے یہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس وقت شاید میرے بیٹے رابعہ میں تھے یا خامسہ میں. تو میری زبان سے یہ جملہ نکلا کہ عزت جو ہے نا یہ دین حاصل کرنے میں ہے. استادوں نے فرمایا نا آپ یہ جملہ نہ کہیں، عزت کے لیے دین نہیں پڑھنا چاہیے کہ انسان کو دین کی وجہ سے عزت حاصل ہوگی، یہ نیت نہیں رکھنی چاہیے. نیت یہ رکھنی چاہیے کہ ہم دین کی تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو گیا تو عزت کیا چیز ہے؟ اللہ اس سے بھی بڑی نعمت اور دولت سے مالا مال کر دے گا. تو میں معمول میرا یہ ہے، میں نے حضرت مفتی صاحب کو بھی کہا کہ جب بھی ایک تو بغیر وضو کے سبق میں نہیں بیٹھنا. قرآن پاک کی تعلیم والوں کی تو ویسے بھی ضروری ہے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ چھوٹے بچے اگر یہ اس بات کے مکلف نہیں ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ وہ بھی باوضو ہوں اور قرآن پاک کے سبق پہ بیٹھیں. اور ہمارے جو درس نظامی کے طلبہ ہیں ان کو تو میں بطور خاص یہ گزارش کرتا ہوں بغیر وضو کے سبق نہیں پڑھنا. اور ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد صاحب جالبی سیدہ وجدہ ان کی تو یہ پکی روٹین تھی کہ جب بھی سبق شروع کرتے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے تھے اور پھر جب سبق شروع کرتے تھے پھر بھی دعا مانگتے تھے. جب سبق مکمل ہو گیا پھر بھی دعا مانگتے تھے. اور میرا بھی یہی معمول ہے، ہر سبق سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے دربار میں دعا کرنا، اللہ جو کچھ میں پڑھانے لگا ہوں تو اپنے فضل و کرم سے اس کو آسان کر دے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. پھر جب سبق پڑھایا آخر میں پھر دعا مانگی، اللہ جو کچھ میں نے پڑھایا ہے، جو کچھ ان ساتھیوں نے پڑھا ہے، اللہ تو اپنی رضا کا ذریعہ بنا. جتنے تک آپ دیکھیں نا جی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم نہیں، وہ معلومات ہے. پھر میں دوہرا رہا ہوں، جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہے. اصل علم وہ ہے کہ بندہ اس پر عمل کرے. اب المیہ یہ ہے علم تو ہم نے حاصل کر لیا، وہ برکات کیوں ہمیں نصیب نہیں ہو رہی کہ ہم نے اپنے علم پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ہمارے پرانے جو علماء کرام تھے کریمہ شروع کرتے تھے نا فارسی کی بالکل ابتدائی کتاب جو بالکل ابتدا میں پڑھائی جاتی ہے، کریمہ شروع کیا اور اس کے اندر جن جن اعمال کا ذکر ہے، جن جن نصیحتوں کا ذکر ہے،
ان پر اسی دن سے عمل کرنا شروع کر دیا. اس وجہ سے ان کے گفتگو کے اندر بھی اثر ہوتا تھا، بیان کے اندر بھی اثر ہوتا تھا. اب آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو پیر و مرشد تھے، پیر طریقت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تلا گنج شہر کے اندر ایک مسجد ہے، تو اس مسجد میں حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، رات کو بیان کیا. تو مجھے اپنے ایک دوست نے بتایا کہ ہم اس وقت طالب العلم تھے. حضرت شاہ صاحب کا جب بیان ختم ہوا تو جو کمرہ حضرت شاہ صاحب کے لیے مخصوص تھا، شاہ صاحب کمرے میں چلے گئے، دروازہ بند کر لیا. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کمرے سے رونے کی آواز آنے لگ گئی، ایسے رونے کی آواز جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے، بچے سے مراد 7-8 سال کا بچہ. ہمارا دوست کہتے حدیث ہے کہ ہم تو طالب علم تھے، پریشان ہو گئے کہ کمرے میں حضرت شاہ صاحب کے بغیر تو بندہ کوئی نہیں، رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. دوست ہمارا کہتا ہے کہ جتنے گھنٹے باقی تھے صبح کی اذان میں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے وغیرہ، سارا وقت رونے کی آواز کمرے سے آتی رہی. صبح کی جب اذان ہوئی، حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو ساری جائے نماز حضرت شاہ صاحب کے آنسو کے ساتھ تر ہوئی پڑی تھی. رات کو بیان کیا اور بقیہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا. انسان جب تک اپنے علم پر عمل نہ کرے تو یہ برکات اور انوارات نصیب نہیں ہوتے. ایک تو آپ کو میں نے نصیحت کیا کرنی ہے، بس اپیل کرنی ہے کہ کوشش یہ کیجئے سبق سے پہلے 2 رکعت نماز اور دعا مانگ کر سبق میں بیٹھیے. اساتذہ کرام سے بھی میری اپیل ہے کہ ہمارے اساتذہ کے اس طریقے کا معمول بنائیں اور طلبہ ساتھیوں کو اس معمول کا عادی بنائیں. ہمارے اپنے مدرسہ میں، میرا چھوٹا سا مدرسہ ہے، تو صبح تمام طلبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، پھر مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتے ہیں. اور جب بھی کبھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے مالی لحاظ سے، ہمارے جو وہاں کے ناظم صاحب ہیں، بڑے باعمل ہیں، تمام طلبہ کو جمع کر لیتے ہیں، سورۃ یاسین پڑھوائی یا سورۃ الواقعہ پڑھوائی اور کہتے ہیں دعا کرو یہ فلاں مشکل ہے، اللہ کریم کرم کر دے. میں اللہ کے گھر میں باوضو کھڑا ہوں. آپ یقین کیجئے جب بھی طلبہ دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنی رحمت سے کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے اور فی الفور بنا دیتا ہے. تو ان چیزوں کی پابندی ہوگی تو پھر انسان کے لیے آگے کی جو مراحل ہیں وہ اللہ کریم اپنی رحمت سے آسان کر دے گا. علم پر عمل، اخلاص نیت، یہ اپنے اندر پیدا کر لیں. آپ انشاءاللہ چند دنوں میں محسوس کریں گے. ایک اور بات عرض کرتا ہوں، میں اس وقت جامی والے سبق پڑھتا تھا، نور النوار. ہمارے دور میں تو یہ وفاق والا سلسلہ نہیں تھا، ہم نے ایسے پرانے درس نظامی کے انداز میں اسباق پڑھے. تو میں نے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ گجرات والے، ان کو خط لکھا کہ ہمیں طالب علم کون سے اعمال کرنے چاہیے. تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی میرے خط کے نیچے جو جگہ بچی ہوئی تھی اس پر 2-3 جملے لکھے. فرمایا بیٹا آپ طالب علم ہیں، رات کو سوتے وقت 10 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور رات کو سوتے وقت 10 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. بس استغفر اللہ استغفر اللہ. 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 10 دفعہ درود ابراہیمی اور 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ. چھوٹے ہمارے بچے ہیں یا بڑے ہیں، میں بھی ان کو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جب آپ اسباق سے فارغ ہو جائیں، مطالعہ وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، بستر پر لیٹیں، آپ ان 3 چیزوں کا معمول بنائیں. پھر عرض کرتا ہوں 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 10 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ استغفر اللہ. 2-3 منٹ کا کام ہے. میں نے جب یہ حضرت شاہ صاحب والا وظیفہ شروع کیا، آپ یقین کیجئے کہ ہماری زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ گئی.
بس آپ ان چیزوں کو معمول بنائیں، اللہ کریم آپ کو علم نافع نصیب فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔